السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم دعائے قنوت کے بارے میں تھوڑا سا اپنے نالج کو شیئر کرتے ہیں کہ جو دعائے قنوت ہم وتر میں پڑھتے ہیں وہ آتھینٹک کون سی دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ دعا نظر آ رہی ہے جو وتر میں پڑھنی چاہیے۔ یہ دعا سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے، یعنی اللہم اہدنی، اے اللہ تو ہدایت دے مجھے، فی من ہدیت، ان کے ساتھ جن کو تو نے ہدایت دی، وعافنی، اور عافیت دے مجھے، فی من عافیت، جن کو تو نے عافیت دی، وتولنی، اور سرپرستی فرما میری، فیما تولیت، جن کی تو نے سرپرستی فرمائی، وبارک لی، اور عطا کر مجھے برکت، فیما، اس میں سے جو آتیتا تو نے عطا کیا ہے، وقنی شرّا، اور بچا لے مجھے شر سے، ما قضیتا، جو تو نے فیصلے کیے ہیں میرے لیے، فإنک، بس تو ہی، تقدی، فیصلہ کرتا ہے، ولا یقضی، اور تیرے علیکا، ولا یقضی علیکا، اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا، انہ لا یذل، بے شک وہ نہیں ذلیل ہوتا، من ولیتا، جس کا تو دوست بن جائے، انہ لا یذل من ولیتا، بے شک وہ ذلیل نہیں ہوتا جس کا تو دوست بن جائے، ولا یعز من عادیتا، اور وہ معزز نہیں ہو سکتا جس سے تو دشمنی کرے، تبارکتا، تو بہت بابرکت ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وتعالیت، اور تو نہایت بلند ہے۔ تو بیسکلی ٹرانسلیشن شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم اس کی ٹرانسلیشن پہ غور کریں گے نا تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے یہ۔ اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ورڈ ہے نا قنوت، اس کا مطلب کیا ہے۔ قنوت کا بیسکلی مطلب ہے نہایت ادب اور فرمانبرداری سے کھڑے ہونا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اور بھی آتا ہے کہ قانتا للہ، یعنی کھڑے ہو جاؤ فرمانبرداری سے اپنے رب کے لیے۔ تو یہ میں نے اس ورڈ کو اس سے ریلیٹ کر کے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اب قنوت کے ورڈ کے جو میننگز ہمیں پتہ چل گئے ہیں کہ یہ نہایت فرمانبرداری سے کھڑے ہونے کو کہتے ہیں۔ تو آپ ذرا امیجن کریں کہ جب کوئی کسی بہت ہی پاورفل بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ کیسے کھڑا ہوتا ہے، نہایت ادب کے ساتھ اپنے ہاتھ باندھ کے، کیونکہ اس کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے اور وہ ادب سے بھی کھڑا ہوتا ہے۔ تو نماز میں جب ہم قیام کی پوزیشن کو دیکھیں تو ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری بھی سیم وہی پوزیشن اور سچویشن ہوتی ہے کہ ہم ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں اپنے رب کے دربار میں۔ گو کہ آج کل ہم لوگوں کی ایسی سچویشن اور ایسی کیفیت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو یہ ہے قنوت کا مطلب۔ اور اب جو وہ دوسری دعا ہے اس کی طرف میں تھوڑا سا آؤں گی، جو کہ ہم بچپن سے پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، ٹھیک ہے، یہ عام ہے، انڈو پاک میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ اور تو وہ بیسکلی قنوت نازلہ کی دعا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے جنگ کے، جب کفار کا غلبہ تھا تو اس دوران، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دوسری دعا ہے وہ مشرکین سے جنگ کے دوران کھڑے ہو کر ان کے لیے بد دعا کی تھی نماز کی حالت میں۔ تو یعنی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، دین اسلام کے دشمنوں سے جب لڑائی تھی تو دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے دین کے دشمنوں کے لیے دعا مانگی تھی کھڑے ہو کے نماز کی حالت میں۔ اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ۔ تو آپ سب اس کی ٹرانسلیشن ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو باقی جزاک اللہ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔